اور صدرات کے سامنے سفیر امان ترجمان آل سنت صاحبزادہ حضرت مولانا ابوبکر عبداللہ صاحب مسئول وفاق المدارس عربیہ ضلع راجن پور محتمم جامعہ ابی بکر جام پور صدرات کے سامنے خطاب فرمیشن حضرت بعد انشاءاللہ حضرت پیر عبدالمجید ساکی صاحب دا خطاب تھی سی اور ایک عزیز نعت پڑھ سی مولانا ابوبکر صاحب انشاءاللہ آپ کو ارشاد فرمیشن تسلین الباسو الحمدللہ حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب انشاءاللہ تشریف لا چکے ہیں اور تفصیلی انہاں دی گفتگو تھی سی تھوڑا جا مزید ذرا علیہ سو انشاءاللہ فائدہ بڑا تھی سی نعرہ تکبیر عظمت رسالت عظمت صحابہ عظمت قرآن مذہب اسلام الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمد وعلى آله وصحابه وأحبابه وبارك وسلم وصلوا عليه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود پاک پڑھ گئے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه بسم اللہ الرحمن الرحیم انتہائی واجب الاحترام علماء کرام حضرت اقدس پیر طریقت حضرت مولانا عبدالمجید ساکی صاحب دامت برکاتہم العالیہ ادارہ حاضر محتمم عزیز مکرم جناب مولانا محمد فہد صاحب دیگر احباب گرامی یہ سالانہ جلسہ مدرسہ فاروق اعظم دا شروع ہے اور انشاءاللہ انہیں خطیب اسلام حضرت اقدس مولانا شبیر احمد عثمانی دامت برکاتہم العالیہ دا بیان تھمن والے انہیں دی مجبوری ہے وہ بیان جیندے لوگیں وچ کرن دن ستے وچ نہیں کرن اے انہیں دی مجبوری ہے جڑا تسا نیندر دا اگھلا کرنا ہا او تسا گدے کر دوپہر گئے موک ہوں ہن کم دا ویلا شروع تھی گئے ایویں سمجھو جو تسا
تماخو دی گوڑی بھرنی ہے تے کیمیں چوکنے تھی ویسو ماشاءاللہ دیکھو تماخو تے سبحان اللہ یہ کہنے بڑی نعمت دا شکر بندہ کیا ادا کر رہے ہیں اون نات پڑھئے کھڑی سبحان اللہ کہنا ہے تماخو تے سبحان اللہ بلا ایک دفعہ کو سبحان اللہ اچھا ہون اوہ محبت نہ لاکھو سبحان اللہ رب دی رضا دی خاطر رکھو سبحان اللہ اپنے آپ کو بیدار کرن دی خاطر رکھو سبحان اللہ اچھا جے کوئی یقین ہے جو آقا فرمائے اے جملہ جڑا آکسی قیامت جنت جندہ درخت لگوے سی وہ آکے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر عطا کرے میں کو نہیں دے درخت سارے لگ سے بالیں دے بھئی بچے توارے تے پابندی ہے تسا نہیں علامنا ٹھیک ہے تسا صرف تاڑی بیٹھ رہا ہو چپ کر دے باقی حضرات جانن تے انہیں نال میں خادم جانا اللہ سا کو عمل دی توفیق عطا فرماوے حاضرین محفل گرمی ضرور ہے انہیں کوئی شبہ نہیں لیکن ایسی اسائیں کہن سے بیٹھے اسائیں توارے برابر ہکے ماحول اچ بیٹھوں بہرحال اللہ دا نظام ہے جڑا جتنی مشقت کرے سی اللہ دے ہاں اتنا اجر پیسی انشاءاللہ یقین سمجھو جڑے لوگ اپنے معمولات کو چھوڑ کے اپنی کم گزران کو چھوڑ کے اپنے نیندر آرام کو چھوڑ کے محض ہی خاطر آوینن جو اسا اللہ دا ذکر سنوں اللہ دے حبیب دا ذکر سنوں کوئی دین دا سچا مسئلہ سنوں اندے تے کوئی عمل کرن دی کوشش کروں انہیں دی حیثیت ہوں دی طالب علم دی تساں سارے لوگ جڑے تشریف گھنے بیٹھو تاری حیثیت اس وقت طالب علم دی جو تسا آئے ہو اسا دین دا کوئی مسئلہ سمجھو سوں کوئی واز سن سوں کوئی قرآن دی آیت سن سوں کوئی سونے نبی سے دا فرمان سن سوں کوئی خیر دی گال سارے کرنے پائے ویسی ویسے ہی خیر پندی رہ ویندیے ای علاقے احباب جماعت دے حوالے نال بڑی محنت کرندن اور ہر ساتھی دا تھوڑا بہو وقت لگا ہویا ہے چھوٹا تھوڑا بیائی کچھ نہیں دا انہیں دے بیان جو بیٹھو ایویں سمجھو تسا ہوں دے وچ بھی شریک ہو میرے ساتھی ہو تسا سارے آئے ہو دین دے مسئلے سنن تے دین دے واز سنن تے جرا دین سکھن سنن واسطے آوے او کو اصطلاح بچ آدن طالب العلم او بندہ دین دا طالب علم دا طالب تے علم دے طالب واسطے میرے سونے نبی ارشاد فرمائے سبا کو صلی اللہ کائنا ولا کو صلی اللہ محبت نال جھوم تے آقا دا ناگنے ای محبت دی بڑی قدر تھی دی اللہ دی قسم یہ بڑی قدر تھی دی ہے میں آواں میں کو دوست بڑے شان نال ملے گلکڑی پاتے ملے میرے دل جا گئے جو مفتی صاحب میں کو کتنے محبت نال ملے مولی فاد صاحب کتنے پیار نال ملے حاجی عثمان صاحب کتنے اچھے ملے بھائی افضل صاحب کتنا احترام کیتے اساں جلے حکبے کو عقیدت اور احترام نال مل دوں حکبے دے بارے دل وچ گنجائش پیدا تھی ویندی ہے احترام دی اللہ دی قسم ہے ساری دنیا دا احترام کرو دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد آقا پہلے باقی سارے پیچھے اس واسطے محبت نہ لاکھو صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کر رہا ہم تُسے جتنے لوگ اپنا گھر چھوڑ کے آئے ہو اپنے معمولات چھوڑتے آئے ہو اپنی گزران چھوڑتے آئے ہو اس واسطے آئے ہو دین دا مسئلہ سکھوں تے دین دا مسئلہ سکھن واسطے دین دی طلب حاصل کرن واسطے دین دی طلب واسطے جڑے بندہ آدھے اندے ان کو آدھن طالب العلم تے حدیث پاک اللہ دے نبی ارشاد فرمیدن طالب العلم جڑے دین سکھن واسطے ٹر دے امیر وزیر آمن تے لوگ تلے کالینہ بچھیندن جو اندے بوٹے کو مٹی نہ لگے کالین تے ٹر دا ہوئے اللہ فرمائے تسا کالینہ بچھاؤ کپڑے جاں تے عام جاں جلے میرے دین دے مسئلے سنن سمجھانن دو میں فرشتے کو حکم دینا لوگ آدن فرشتے سے سب کنے اعلیٰ مخلوق ہیں لیکن اللہ دے نبی فرمیندن اللہ فرشتے کو حکم دیندن اے اپنے گھروں اٹھیا ویندے جلسے تے دین دے مسئلے سنن ویندا پے اندے پیرے تلے پر بچھاؤ چا میں تے فرشتہ ہاں تو فرشتہ ہو پیا لیکن جڑے محمد دے دین دے طالب ہیں فرشتے شان وچ گھٹ ہیں میرے محمد دے طالب ود ادا ایکو بند کرائے جی وہ سپیکر اللہ جوان ہوئے تو ایکو بند کرائے اچھا ای ہوندے استاد صاحب اے بات سپیکر میں گل اچھے کی نہیں ای ہوندے اچھا با ایک کم ہوئی توجہ میری طرف رکھا ہے میرے دوستو تو آنے نال دوجی تریجی نسل سارا خدمت دا رابطہ چل دا پہ میرا ابا تو بزرگیں دا دوست تعلق دار
میں تارے اولادے نال نیاز مندی میرے بچے اگو تارے بالے نال ایک طویل تعلق دی بنیاد ہے. اون تعلق دی بنیاد تے میں حاضری اپنے آپ تے ضروری سمجھدا ہوں. ورنہ آج میرے قائد محترم حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ او بھی تشریف گھنندے پن اپنے ذاتی دورے واسطے ملن واسطے راجن پور انہیں دی طرفوں بھی آگے بھی اٹھا پہنچو. انہیں دے چھوٹے بھائی قائد محترم حضرت مولانا عطا الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ انہیں دا جھوک بیانے ہون فون تے فونا بھی جلدی تسا اٹھا پہنچو. میں کہ ایک قائد دوئے سارے سر دے تاج ہیں اے سارے دوئے نور اور رکھی ہیں لیکن ایڈو گھر دا تعلق ہے جو آخر بوہل دا مسئلہ یہ کیڑے ونیو. بے شک تسا کشا نہ جو ویلے ہیں لیکن توجہ نال تسا سوڑ گیدا سارا تعلق ہی بچ ویسی. اور اے تعلق توڑا سارا جڑا ہے نہ خون دی بنیاد تے ہے نہ ایک قرب دی بنیاد تے ہے نہ اے زمین دے بندے سمادری ہومن دی بنیاد تے ہے نہ ایک ہی بنیاد تے ہے. اللہ دی قسمیں ای جماعت نال سارا تعلق ہے تا صرف کلمے دی بنیاد تے ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. دنیا دے سارے تعلق گھٹ ہیں میرے محمد دے کلمے والا تعلق سارے کنے ود ہے. آؤ میں تو کوئی کلمے دی برکات رساں. مسلمانوں سیرت صحابہ جا کے دیکھو آقا علیہ السلام دا رشتہ دار ہے قرب نسبی تعلق رشتہ دار ہے. اندے مقابلے ایک بیا کھڑے جڑا غیر رشتہ دار ہے. صحت اور سنہپ دا تعلق اتنا خوبصورت ہے لوگ ابو لہب آدن اندے حسن و جمال کو دیکھو تے ساملے رنگ دے اندے مقابلے اتنا سونا نہیں. علم دیکھو اے پڑھا لکھا ہے اے اپنی برادری دا مقدم تے چیف ہے اے اٹھیں دا چرواہا تے غریب آدمی ہے. جے قوت اور طاقت دیکھو تے یہ شان والے اندے تلے کئی نو کریں اے آپ بیچارہ کہیں دا نو کرے. لیکن جلے اللہ رب العزت نے کلمے دی نعمت عطا فرمائیے اے نسبی رشتے والا کلمہ نہیں پڑھدا مال و دولت والے کلمہ نہیں پڑھیا اے شان و شوکت والے کلمہ نہیں پڑھیا عزت اور طاقت والے کلمہ نہیں پڑھیا پیسے اور روپے والے کلمہ نہیں پڑھیا. او غریب نے کلمہ پڑھ گی دے بے شک غلام ہا بے شک او غریب اتنا حسین و جمیل نہ ہا لیکن محمد دا کلمہ پڑھے. اللہ نے فرمائے میرے آقا کو اپنے ہی غریب دی شان دکھاؤ. اللہ دے نبی معراج تے تشریف گھن گئے رجب المرجب دا مہینے جلے اللہ دے نبی معراج تے تشریف گھن گئے آپ کو پہلے کہیں دے ٹرن دی آواز آئیے پچھے نے زبان حال نال جبریل میں کنے پہلے جنت کوئی انسان کریں اے جی آسی حضرت آدم آئے ہن کوئی جہاڑے رہے ہن پھر اللہ دنیا وچ بھیجے تے اولاد آدم دنیا وچ آباد تھی گئی ہے. لیکن اے ٹرن دی آواز کے لیے اے کہند کون ہے جنہیں قدمے دی آواز محسوس تھی دیئے انہیں آگے سی اے بڑی شان والا اے توڑا خادم تے نوکر ہے اے جلے مکے وچ ٹر دے خدای دے قدمے دی آواز جنت سنانے دے. ایک شان کیوں ملی ہے ایک قابل ہے طاقتور ہے صحت مند ہے پیسے والے فرمائے نہ ایک قابل ہے نہ قابلیت دی وجہ کا نشان ملی ہے نہ دولت دی وجہ کا نشان ملی ہے نہ طاقت دی وجہ کا نشان ملی ہے نہ حسن و جمال دی وجہ کا نشان ملی ہے. اے شان ملی ہے تے محمد دے کلمے دی وجہ کا نہیں. مسلمانوں سب کنے قیمتی شے دنیا وچ میرے محمد دا کلمہ ہے. زمین ایک طرف آسمان ایک طرف کائنات دے سارے خزانے ایک طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک نہیں اللہ رب العزت دی خدمت گزارش کی دیئے میرا اللہ میرے ترقی درجات واسطے میں کو کوئی وظیفہ دساؤ. وظیفے دا معنی اے ہے کوئی ایسا عمل دساؤ جیڑا میں کریندہ رہ ونجا میرے درجات بلند تھی وین. کوئی ایسا عمل دساؤ جیڑا میں کریندہ رہ ونجا میرے شانہ اچھا تھی وین. سی تسا تے مقام نبوت تے ہو نبوت کنے اچھے بھی تے کوئی شان نہیں. تسا تے پیغمبر ہو تسا تے نبی ہو تسا تے رسول ہو سب کنے اتے شان تے موجود ہو. آپ نے پھر بھی آکے اللہ میں چاہنا میں کو کوئی بیا وظیفہ دیو میں تو آنے بالکل قریب تھی ونجا. مسلمانوں رب نے فرمائے اے موسیٰ علیہ السلام لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ایکو پڑھ دے رہ گئے کرو جتنا کسرت نال پڑھسو تو آنے شانہ بلند تھی ویسن. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تے اللہ ایکو تو میں اوے پڑھنا ہندی تے سارا دی تبلیغ کرنا فرعون دے محلے چی ہندی تبلیغ گلی بازار چی ہندی تبلیغ بنی اسرائیل دے قبیلے وچ بھی ہندی تبلیغ پورے مصر وچ میں ہندی تبلیغ کرنا. اللہ نے فرمائے ہندی تبلیغ جاری رکھو اے بڑی شان والا ہے. اللہ میرے واسطے کوئی منفرد شے عطا فرماؤ. رب نے فرمایا
موسیٰ علیہ السلام زمین و آسمان تے اندے ماں بین ہر شے ایک ترکڑی وچ رکھو، ایک پاسے لا الہ الا اللہ چ رکھو، ولی کو تولن واسطے تاڑے بس دی گال نہیں جو سارے وزن چاہ سکو۔ میں اللہ اگر اس ترکڑی کو تولن تے آواں اور میں تولا ساری دنیا دے خزانے ایک پاسے، ایک کاغذ دے ٹکڑے تے لا الہ الا اللہ ایک پاسے، ساری دنیا دے شانہ گھٹن ای کلمے دی شان سارے کنے بد ہے۔ تو میرے ساتھیوں اسا خوش نصیب ہوں کہ اللہ رب العزت نے ساکو کلمے دی نعمت عطا کی تھی، سارے آنکھوں جا الحمدللہ۔ یقین سمجھو، کوئی آدھے میں خوش نصیب ہاں جو ماشاءاللہ میری صحت ٹھیک ہے، کوئی آدھے میں خوش نصیب ہاں جو ماشاءاللہ میرا چہرہ حسین ہے، کوئی آدھے میں خوش نصیب ہاں جو این دفعہ میری فصل شاندار ہے، میں خوش نصیب ہاں جو میرے بچے فرما بردار ہیں، میں خوش نصیب ہاں جو میں حرمین دی زیارت کر آیا، سارے خوش نصیبیاں ہے نہیں ہی برکت نال۔ اصل خوش نصیبی یہ ہے جو میں محمد دا کلمہ پڑھ کے۔ مسلمانوں، کائنات اللہ نے 18,000 مخلوق پیدا کی تھے، 18,000 مخلوق سارے شان تلے، آسمان ایک مخلوق ہے، زمین ایک مخلوق ہے، ستارے ایک مخلوق ہیں، بادل ایک مخلوق ہے، سورج ایک مخلوق ہے، چاند ایک مخلوق ہے، سیارے ایک مخلوق ہیں، آسمان دے فرشتے مخلوق ہیں، درخت مخلوق ہیں، کیڑے مکوڑے مخلوق ہیں، سمندر پانی مخلوق ہیں، پہاڑ پتھر مخلوق ہے، سونا چاندی مخلوق ہے، زمین تے رہن والے سارے حشرات الارض مخلوق ہیں، زمین دے اندر تلے مخلوق ہے، آسمانے دے تلے مخلوق ہے، آسمانے دے اتے مخلوق ہے، سارے اللہ نے مخلوقات آپ پیدا کیتے ہیں، سارے مخلوقات بے شک شان والیاں، لیکن اللہ نے سارے مخلوقات چو سب کنے عزت جے کو عطا کیتی ہے۔ رب ارشاد فرمائے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ خیال رکھا ہے سارے اپنی جا حسین ہیں لیکن سارے کنے خوبصورت۔ اگر میں اپنی مخلوقات چو بنائے کہ اللہ نے فرمایا میں انسان کو سونا بنائے، سب کنے اعلیٰ انسان ہے اور اللہ دی بڑی نعمت ہے۔ دیکھو میری گال سنو میرے دوستو، خدا سا کو ہاتھی بنا دے وہا، اسا اللہ دا کیا کر گنوہا، خدا مور پکھی بنا دے وہا، اللہ دا کیا کر گنوہا، جامد پتھر ہو موہا، اللہ دا کیا کر گنوہا، وہندہ پانی بن ونجوہا، اللہ دا کیا کر گنوہا، اسمان دے بادل بن ونجوہا، اللہ دا کیا کر گنوہا۔ اللہ دی مہربانی ہے، اللہ نے تھاری مخلوقات چو جے کو سب کنے سونا سمجھے، اللہ نے وہ سونا رتبہ اور سونا حلیہ ساکو عطا کیتے اور اللہ نے ساکو انسان بنا چھوڑے۔ پھر انسان بھی کئی ہیں، یاد رکھے میرے ساتھیوں، اللہ دے حسن و جمال دا شاہکار انسان ہے۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، اللہ فرمایا میں برابر پیدا کیتے ہیں۔ ہاتھی کو دیکھو، ان دی سونڈ پیریں تے لٹکی پئی ہے، ان دی دم چھوٹی جائیے، کہیں کو بڑا کہیں کو چھوٹا، کہیں دا حلیہ کینجا کہیں دا حلیہ کینجا، نک جتنا سونا ہا بس اتنا بنائیں، گلی جتنا پیاریاں ہن اتنا بنائیں، سر مبارک جتنا اچھا ہا اتنا بنائیں، سینہ مبارک جتنا بہتر ہا اتنا بنائیں۔ علماء لکھ دیں کہ اللہ دے حسن و جمال دی ساری عکاسی اللہ نے انسان اچ رکھی ہے۔ انسان کو اللہ دو نسبت عطا کیتے ہیں، اپنے حسن و جمال دے طور تے اللہ نے جسم عطا کیتے، اپنی تجلی دے طور تے اللہ نے روح عطا کیتے۔ سارے جسم جڑا روح ہے اے میرے رب دی تجلی ہے، اے جسم والا سارے جسم دا روح اللہ نے فرمائے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی، میں اندے وچ روح پیدا کیتے، جڑا روح میں اندے وچ پھوکے، اے روح نہ فرشتے وچ، اے روح نہ پہاڑے وچ، اے روح نہ سونے چاندی وچ۔ اللہ انسان دے باطن کو اپنی تجلی نال اور انسان دے ظاہر کو اپنی تخلیقی حالت نال ایسا خوبصورت پیدا کیتے، نہ انسان دے باطن جا کہیں دا باطن ہے، نہ انسان دے ظاہر جا کہیں دا ظاہر ہے۔ میرے ساتھیوں گال شاید میں ایسی چھیڑ بیٹھا جیری شاید ساگو سمجھ اتنی جلدی نہ آوے، اندے وچ تورا قصور نہیں، قصور میرا ہے جو میں سمجھا نہ سکاں۔ میری گال ذہن وچ رکھا ہے، میں شروع کی تھی ہی گال کہ اللہ نے نعمتاں دیتے ہیں، سب کنے وڈی نعمت اللہ انسان بنائے، اس واسطے نعمت ہے جو کائنات وچ ہر شے بنی ہوئی تے ہوندی ہے۔ دیکھو بندے کئی دفعہ جانور پکھی پے ہوویں تے سادو میاں ہے تا خدا دی مخلوق، ایندا خیال کرو، کوئی مخلوق خدا دی ہے انہیں تے ترس کرو۔ رب
رب عزت عطا کریں دے ایک عورت ویندی پئی ہے او کتیا کو پیاسے کتے کو پانی پلائے رب راضی تھی پائے امام غزالی رحمت اللہ علیہ لکھ دن میں جلے فوت تھا آپ فرمائیں دن فوت تھی من دے بعد جنت نصیب تھی گئی ہے ایک آدمی نے خواب دٹھے کہ امام غزالی اللہ نے تو کو جنت عطا کیتی ہے جنت کس محابے ملی ہے تسا کتاباں لکھیں تسا تصوف سے محنت کیتی ہے تسا مدارس چلائیں خدا تہوں جنت دیتی ہے امام غزالی فرمائے میرے کتاباں بے شک اچھا میری محنت بے شک آلہ لیکن رب جیڑی میں کو جنت عطا کیتی ہے ان دی وجہ میرے کتاباں نہیں بنیا بلکہ ایک جاڑے میں کتاب لکھدا پیا ہم میں قلم بوڑی ہے ایمیں مسجد بلا جو کڈھی ہے او قلم دی نوک دے اوتے ایک مکھی آ بیٹھی ہے او مکھی کو شاید پیاس ہے او مس دے قطرے کو پیون چاہندی ہے میرا دل آدا میں لکھاں لیکن میں روک دم کہ مکھی ای پانی دے قطرے کو پی گنے ان دی ترہل مک دیے تے مک پوے تاکہ ای کو سکون ملے میں ولاچا بوڑے سا میں صرف او مکھی تے ترس کیتم میرے اللہ آکھے تیرے عبادتاں میں اپنی جا قبول ہیں لیکن تیرے جنت ونجن دی وجہ ہے تے میری مخلوق تے ترس کیتے میں اللہ تیرے تے ترس کیتے مخلوقات سارے اللہ جان لیکن انہیں وچوں سب کنے عزت والی مخلوق انسان ہے انسان دا ظاہر میرے اللہ دی تخلیقی جمال دا منظر ہے انسان دا باطن میرے اللہ دی تجلیاتی جمال دا مرکز ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم اللہ فرمائے آدم دے پتروں میں تسا سارے کو عزت عطا فرمائی ہے حضرت آدم علیہ السلام دی اولاد کو رب نے عزت عطا فرمائی ہے پھر انسان دنیا وچ کئی ہیں انسان دنیا وچ اس وقت ایک محتاط اندازے دے مطابق دنیا دی آبادی انسانے دی ایسی ہے اتنی زیادہ ہے جنی تعداد اربے وچ ہے غالباً میرے اندازے دے مطابق 6 تو 7 ارب انسانی آبادی ہے انہیں 607 ارب وچوں اللہ نے 1 ارب 56 کروڑ یا 1.5 ارب پونے 2 ارب مسلمان ہیں انسان سارے چنگے بل اللہ دا احسان ہے جو خدا سا کو کلمے دی نعمت عطا کر کے سونے محمد دا غلام بنا چھوڑا اور اللہ ارشاد فرمائے اللہ دے نبی ارشاد فرمائے من قال لا الہ الا اللہ فقد دخل الجنہ قد تحقیق دا لفظ ہے آپ نے فرمایا میں محمد مور لا دیتی ہے من قال لا الہ الا اللہ مخلصا جڑے بندے ایک مرتبہ اخلاص نال تہ دل نال سچی محبت نال اللہ تے اللہ دے رسول دا کلمہ پڑھ گی دے لا الہ الا اللہ اللہ دی توحید دا اقرار کر گی دے محمد الرسول اللہ سونے نبی دی رسالت دا اقرار کر گی دے میرے نبی نے ارشاد فرمائے لوگوں ناراض نہ تھی واہے اللہ دا فیصلہ اللہ دے رسول دا فیصلہ برحق کے اللہ نے فرمائے اللہ دے نبی فرمائے جائے کلمہ پڑھ گی دے اللہ ان کو جنت عطا کر دیتی ہے دوجی نعمت وڈی انسان ہومن نعمت انسان دے بعد مسلمان ہومن نعمت مسلمان ہومن دے بعد اگر اسا صاحب صوم و صلات ہیں اگر اسا قرآن دے پڑھن والے ہیں اسا اگر مدارس نال محبت کرن والے ہیں علماء دی خدمت کرن والے ہیں اللہ دی اے بہت بڑی نعمت ہے میرے ساتھیوں انہیں نعمتیں دا شکریہ ادا کروں ایہو کامیابی ہے انہیں نعمتیں دے اتے اسا اپنی جان قربان کروں ایہو کامیابی ہے لا الہ الا اللہ وچ رب نے او عزت عطا کیتی ہے جڑی دنیا دی کئی شے وچ عطا نہیں کیتی غریب ہومن کوئی عیب نہیں کوجا ہومن کوئی عیب نہیں مزدور ہومن کوئی عیب نہیں لیکن بے دین ہومن عیب ہے اللہ دے ہاں گناہگار ہومن عیب ہے اللہ دے ہاں دین کنے دور ہومن عیب ہے اصل عزت دی زندگی ہے کہ اللہ اور اللہ دے رسول دے ان دین کو قبول کر کے ان دے تے بندہ عمل دی کوشش کرے ہی دی طرف راغب تھی وے میرے ساتھیوں بس آخری گال سٹیج دی ہلچل دسین دیئے جو میاں پروگرام کو سمیٹن دا وقت آ گئے توجہ رکھا ہے میں تو کو عرض کیتا ہا انسان ہومن اللہ دی نعمت پھر انسانے وچ مسلمان ہومن اللہ دی نعمت مسلمان کئی عرب ہیں دنیا وچ 1.5 پونے 2 ارب مسلمان ہیں انہیں مسلمانے وچ کئی لاکھ لوگ ایسے جڑے قرآن دے حافظ ہیں مسلمان سارے شان والے لیکن جن کو اللہ نے قرآن دی نعمت عطا کیتی ہے خدا انہیں عزت اور بھی بلند کر دیتے ہیں قرآن دی نعمت آلہ ہے میرے ساتھیوں انہیں بچے قرآن دی تعلیم حاصل کیتی ہے ایک قرآن دی تلاوت کیتی ہے قرآن کو پڑھے آج قرآن پاک پڑھن والے کو دستار بندی کرائی ویسی دستار بندی دا مانے انہیں سر تے ایک پگ پوئی ویسی خدا انہیں کو عزت عطا کرے سی اس واسطے عزت عطا کرے سی جو اے سونے قرآن دی برکت نہ عطا کرے سی قرآن انہیں دے سینے محفوظ ہے ایک گال کرتے میں گال ختم کراں حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ دا زمانہ ہے حضرت قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ دے زمانے دے اندر ایک عیسائی پادری چوک تے آ کھڑے تے ہوان آکے میاں گالے ہے میں اپنے مذہب دی کتاب چاہی کھنا میرے مذہب دی کتاب تورات میں کنے
آؤ مسلمانوں تسا ونجو اپنے مذہب دی کتاب قرآن چاہو تورات اور قرآن ڈوہیں نعوذ باللہ بھائی سٹے نو جے تورات سڑ پئی بائبل سڑ پئی تے میرا مذہب جھوٹا جے قرآن سڑ پیا تے تہاڈا مذہب جھوٹا مسلمان پریشان تھی گئے حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کنے پوچھیں ایویں سی بندہ شور کرنا کھڑے آدھے اپنی کتاب چاہو حضرت نے فرمایا اندی کتاب اپنی قرآن پاک نیمن دی ضرورت نہیں میں کو گھن جلو توجہ رکھے حضرت نانوتوی نے مسئلہ سمجھے آپ گئن اٹھائیں ان پادری کو آکھے نے میاں کیا شور مچائی کھڑی وہ آکھے میرا دعویٰ یہ ہے اگر تارے کنے کتاب ہے قرآن تے چاہو میں کنے میرے مذہب دی کتاب ہے انہیں کتابیں کو بھائے سٹے نو جن دی کتاب سڑ پئی انہیں سمجھو مذہب جھوٹا جن دی کتاب بچ گئی سمجھو مذہب سچا حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے فرمائے تیرا عقیدہ کیا ہے تیری کتاب کہیں لکھی ہے آکے میری کتاب اللہ نے بھیجی ہے آپ نے فرمائے میرا عقیدہ ہے جو ساری کتاب ہی اللہ نے بھیجی ہے رب نے بھیجے ہوئے کتابیں دی توہین نہیں کریں دے میں ہی قرآن دا حافظ بھی ہاں قرآن دا عالم بھی ہاں تو اپنی کتاب دا حافظ تے عالم ہے وہاں کہ جی ہاں میں بھی اپنی کتاب دا حافظ تے عالم ہاں آپ نے فرمایا ول ای کر یا دوئے جنے کٹھے بھائی ٹپا مرندوں میرے سینے وچ قرآن ہے تیرے سینے وچ بائبل ہے جے قرآن سچا میں سڑ گیوں تے سمجھی پھر میں جھوٹا میرا قرآن ہی جھوٹا جے میں نہ سڑیوں میں سچا میرا قرآن ہی سچا تو ہی مار ٹپا میں ہی مارا ٹپا اج فیصلہ کرے سوں مسلمانوں درگ گئے کہیں پکڑے کیڑے ویندا پئی آکے میں کتاب تے دا مثالہ لئی ودا ہم میں کتاب کو تائیں میں محفوظ کیتی ودا ہم ای کو تے بھا نہ لگے ہا لیکن میرے سڑ ونجن دا امکان ہے حضرت نانوتوی کنے کہیں پوچھے حضرت اے جڑا فیصلہ کیتے وے جو بھائی چ ٹپا ماروں سریکی اچ اسا بلوچ کی روایات دا دن میاں بھا پانی کروں حضرت اے جڑا فیصلہ کیتے وے جا جو بھائی چ ٹپا ماروں آپ نے فرمایا میرے کو یقین ہے میرے سینے وچ قرآن ہا اللہ قرآن دی برکت نال میری حفاظت کر چھوڑے نا مسلمانوں انہیں بچے دے سینے وچ قرآن ہے اے ادارے دی پیداوار ہے اور تمہاری ساری خوش نصیبی ہے کہ اگے اتھا صرف انہیں بنین دا مدرسہ بالیں دا ہون اللہ نے اتھا بالنے دا مدرسہ ہی قائم کر دیتے خدا دی قسمیں انہیں دا صدقہ جاری ہے اس برادری اور اس بستی دا کہ انہیں اپنے بچے عالم بنائیں تے عالم دین دا کم کیتے انہیں اپنے بچے عالمات بنائیں تے عالمات نے دین دا کم کیتے تو سا حیران تھی سو اس وقت ای سال پاکستان وفاق المدارس دے تحت 78,000 طلباء نے قرآن حفظ کیتے ای سال عالم جڑے مرد بنن انہیں دی تعداد 9,000 ہے جڑے لڑکیاں عالمات بنن انہیں دی تعداد 16,000 ہے اس پاکستان 16,000 بچے عالمات ہیں میں اگر آکھ دے وہاں 16 دے 16,000 کو بھی بلا پڑھاون دا موقع نہ ملے ہو سکتے انجے گھر شادی تھی وے جنہ خامن ای معاونت نہ کرے تے اگو تعلیم تعلم دا موقع نہ ملے آپ تا بچی قرآن پڑھ گئی آپ تا بچی حدیث پڑھ گئی جنی بچی حدیث اور قرآن پڑھ گئی ان دی گود جرا بچہ جنم گھنسی ان دی گود جرا بچہ پرورش پیسی او اپنے بچے کو یا قرآن سناوے یا پیغمبر دا فرمان سناوے جنی بچپن دی گھٹی وچ رب دا قرآن آونجے جنی ابتدا دے جملے اللہ دے نبی دا فرمان آونجے اللہ دی قسمیں پھر معاشرہ تبدیل ہو سی دنیا کفر پریشان ہے کہ اسا نیٹ دے ذریعے بے حیائی عام کیتی اسا بالے کو بے ضمیر بڑھاون دی کوشش کی تھی اسا مسلم امہ کو دیوس بڑھاون دی کوشش کی تھی لیکن قرآن نے او اثرات مرتب کیتے او ساریا کوششاں ناکام ہیں کیا تھی پیا اگر چند آوارہ ذہن اون پاسے چلے بھی گئے لیکن مبارک ذہن موجود ہیں اس وقت پاکستان میں 16,000 بچے عالمات ہیں اگر 8,000 کو یہ گو کام دا موقع ملے سمجھ گنو جو اللہ نے 8,000 بنات دے مدرسے بے قائم کر دیتے ہیں انشاءاللہ مسلمانوں میرے ساتھیوں بنات دا مدرسہ بالکل تیار ہے جی میں اپنے پتر فکر کریں دو جو دیندار بنیں نیک تے صالح بنیں ایمیں چنتا کرو سارے حاجی محمود خان صاحب سارے بھائی حفیظ اللہ خان صاحب بھائی عثمان غنی اور بھائی افضل صاحب اور خاص طور تے انہیں جڑا ویل ورکر دا کردار ادا کر رہے ہیں بھائی عبدالحی صاحب اور خاص طور تے سارے بیٹے عزیزہ جڑا اتنا پڑھاون چاہندیں انہیں دے نال باہم بیلی تھی وہ لیکن اگر تو کوئی تو فائدہ نہ ہی تھیا
حدیث پاک کے چندے کہ اچھے آدمی دی دوستی دی مثال ایویں ہے جویں خوشبو ویچن والا ہوے. خوشبو ویچن والا اگر یار ہوے او بے شک ساکو خوشبو دیوے نہ لیکن جیڑا لحظہ باسو خوشبو سنگ سو دا بیٹھے کم از کم او ساکو خوشبو دی اوسی دا پئی. مسلمانوں اچھے چیزاں اچھے ادارے اچھا چیزاں موجود ہوویں کم از کم گزردے ہوئے قرآن دی آواز تا ہوسی. سبحان اللہ تسا دینی مدارس جلے بیٹیاں پڑھتے نکلیں انہیں کو ڈٹھا کرو ہتھے تے گلوزن دستانن بالکل سمٹیا ہویا محفوظ اپنی عفت اور عصمت دا خاموش درس دے کے حجاب دی تبلیغ کرنا ہویا نکل دین اور میں کتاباں چاہیے دین. کہیں دے تھیلا کتاب نہ لے تے اوتے لکھیا کھڑے بخاری شریف کہیں تے لکھیا کھڑے امام مسلم شریف کہیں تے لکھیا کھڑے موطا امام مالک کوئی جلالین کوئی قرآن دی تفسیر. مسلمانوں میرا یقین ہے میں ہی مصحف کو چاہتے جتنی دیر ہاں نہ لئی بیٹھا ان دے اثرات میرے دل تے پندن ان دی نورانیت میرے قلب تے اندی ہے ان دی محبت میرے دل تے جاری تھی دیئے. جیری میری بچی اور بیٹی میں دین دے کتاباں چاہتے ٹر دیئے اللہ دی قسمیں اللہ ان دے سینے کو قرآن دے علم نال منور کر دے. ارادہ کرو جو انشاءاللہ اپنے بچے کو عالمہ بنے سو انشاءاللہ. این سال 1,60,000 بیٹیاں وفاق المدارس مختلف درجات امتحان دے رہن. 1,20,25,000 دے قریب طالب علم امتحان دے رہن. 78,000 بچے اور بچیاں قرآن دے حافظ بن چکے ہیں. اس وقت میں آدھا رہنا میرے دوستو پاکستانی قوم سر فخر کر کے اچھا کرتے علینن. مسلمانوں اسا ایٹمی طاقت ہوں کوئی آدھے سر بلند کر کے اٹھو میاں سارے پائلٹ ساری فوج دنیا دی بہترین فوج ہے. انہوں نے دیکھو انڈیا دے تیارے چاہ سکتے فوجی اچھا ہوئے سر بلند تھی دے. یقین سمجھو اگر ایٹمی طاقت ہو سر بلند تھی وے بچے اچھے سر بلند کرو تے میں آکھ سکتا سر چاہ کے جیو اور ہمت نال طاقت نال جیو کیونکہ دنیا دے اندر سروے کیتا گئے سعودی عرب وچ بھی 78,000 حافظ نہیں بنے. انہیں دے سالانہ حافظیں دی تعداد زیادہ تو زیادہ 10 تو 15,000 مصر وچ ونجو حافظیں دی تعداد 10 تو 15,000 لبنان وچ ونجو کویت وچ ونجو دنیا دے جڑے اسلامی ملک وچ ونجو غیر اسلامی ملک وچ ونجو. پاکستانیوں اللہ دی قسمیں خدا دی رحمت دی چھائیں توڑے تھے کہ توڑے ملک وچ اللہ نے 78,000 بچے قرآن دے حافظ کر چھوڑے. یہ بڑی عزت دی گال ہے یہ بڑی عزت دا سودا ہے بڑی طاقت دا سودا ہے بڑی غیرت دا سودا ہے. اللہ تبارک و تعالی این مدرسے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرماوے. بنات دا مدرسہ بالکل تیار ہے ان دی چھت پومنی ہے. میں چونکہ ہوں مدرسے نال ویسے تو میں ہر ساتھی نال پیار ہے اندے نال ایمان سے پیار ہے جو اللہ نے میں کو ان دی پہلی سل رکھن دا موقع دیتے. این مدرسے دی بھی خدمت اور اللہ نے این دا موقع بھی میں کو عطا فرمائے. میں ہوں والد دا بیٹا ہاں جنہیں میرے والد گرامی فرمائنے ہیں حضرت ساکی صاحب گواہ ہیں. فرمائنے ایک جاتے مسجد دا سنگ بنیاد رکھن گیوں فرمائنے ساکی صاحب بھی کوئی شے نہ میں 100 دے قریب مسجدیں دی بنیاد رکھ چھوڑا کشے نہ تھیاں تے یہ 100 مسجداں قیامت جہاڑے میری بخشش واسطے کافی ہے. زندگی رہی کہ انشاءاللہ مدارس دی خدمت نسل در نسل سارے واسطے خیر و خوبی دا ذریعہ ہے. اون مسجد دی اون مدرسے دی چھت بناونی ہے. میں تارے کل اپیل نک دی نہیں کرنا لیکن اتنا وعدہ ضرور گھندا جیڑے مقامی آبادی دے لوگ ہو ارادہ کر گھنو تو آکو اللہ رب العزت ایک سل دی توفیق دے وے 2 سلیں دی توفیق دے وے ٹالی دی توفیق دے وے زیادہ دے وے تھوڑی دے وے. قلت اور کثرت اندہ کوئی معیار نہیں کہیں تھوڑا دیتے کہیں ڈھیر دیتے اے اللہ دی توفیق تے ہے. لیکن ایک حجت میری ہے سارے ارادہ کر گنو جو اون مسجد مدرسے دی تعمیر تساں سارے حصہ رلے سو انشاءاللہ حصہ رلے سو سارے انشاءاللہ. جتنی میں ایک پابند نہیں کر رہا دیکھو اگر میں ایک پابند کر رہا کہ لازمی سارے لکھ دیونے 50,000 پھر تسا کو مول صاحب کوئی گودن تے کوئی ہٹھائیں کی میں پورے کر سکتوں. میں ایک حجت کی تھی حصہ سارے رلاؤ خدا دی قسمیں اللہ دے ہاں کوئی نہیں پتا کہ شاید کوئی لکھوکھا دیون والا بھی اتنا درجہ پاوے ایک آنا 1 روپیہ دیون والا بھی اتنا درجہ پاوے. اللہ دوہے واسطے فیصلے خیر دے کر چھوڑے سر. میں تو ادم اپیل نہ کرو میں دین دے پہن تے ول 10% میں چاہیے سا بیا کیا بن سی. حاجی صاحب ہونی بھائی حفیظ اللہ خان ارادہ کی دے بھی میں 1 لاکھ روپے ریسا غالباً 6 تو 7 لاکھ روپیہ ان دی چھت دی بھرائی دا خرچ ہے. کوئی اپنی خوشی نال بیا اعلان کرنا چاہے دا کوئی ساتھی اعلان کرنا چاہے. جزاک اللہ بھائی
کوئی ساتھی ایسا جڑا آکھے جو اسا انشاءاللہ اتنی مقدار ہے بے شک ایک سیمنٹ دی بوری دا ارادہ کر گنو، بے شک تسا ایک فٹ بجری دا ارادہ کر گنو، ایویں ساتھی ارادہ کر گنو، اللہ توفیق دے وے تے دے ونجا ہے انشاءاللہ۔ لیکن ایک گال ذہن رکھا ہے تواڈے نہ دیون دے باوجود اللہ اگر چھتیں دی دیواراں پہنچا دیتن تے اللہ رب العزت چھت بھی پوا دے سی انشاءاللہ، لیکن تواڈے ارادے نال ساری ہمت ود وے سی۔ کوئی بیا ساتھی بھائی سٹیج تے اڑے اوڑے کوئی ساتھی اٹھی دے اظہار کرو ماشاءاللہ، جزاک اللہ بھائی، تھوڑا زیادہ اظہار کرو، سارے اللہ جزائے خیر دے۔